ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المقربین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد العابدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام لا یقاس بآل محمد من هذه الامة احد صلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انتظار کے لیے مجھے پیش کیا گیا ہے، تو آپ بھی اگر انتظار کرنے والوں میں سے ہیں تو ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے نہج البلاغہ میں امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان اطہر ہے کہ لا یقاس بآل محمد من هذه الامة احد، اس امت میں سے کسی فرد کا ہم آل محمد کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اور ہیں اور اس امت کے افراد اور ہیں۔ حضرت نے کتنا پیارا جملہ فرمایا کہ ان احسن الحسنات یا حبنا و ان اسوأ السیئات یا بغضنا، اس دنیا کائنات کی سب سے بڑی نیکی کا نام ہم آل محمد سے محبت کرنا ہے۔ سب سے بڑا نیک ہے وہ کہ جو اپنے دل میں محمد و آل محمد کی محبت رکھتا ہے۔ اور مقابلاً دوسرا جملہ ارشاد فرمایا ان اسوأ السیئات یا بغضنا، سب سے بڑا برا اور سب سے بڑی برائی کرنے والا ہے وہ کہ جو بغض آل محمد سے اپنے آپ کو جلاتا ہے، اور بغض آل محمد سے بڑھ کے کوئی بڑی بدبختی اور خرابی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بغض آل محمد بہت بڑی برائی ہے۔ اب حضرت نے اس بات پر دلیل پیش کی کہ ہم آل محمد کے ساتھ کسی فرد کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، تو حضرت نے فرمایا کیف یسوی من جرت نعمتہم علیہ ابدا، بھلا وہ ہماری برابری کیسے کر سکتے ہیں کہ جس کو دسترخوان پہ ہمیشہ ہماری وجہ سے کچھ ملا ہو۔ کیف یسوی من جرت نعمتہم علیہ ابدا، ہمیشہ جس کو ہماری وجہ سے کچھ ملا ہو وہ ہماری برابری کیسے کر سکتا ہے؟ باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عبداللہ ابن عباس، یہ ایک روایت اور آپ کی ضمانت تمام۔ عبداللہ ابن عباس جلیل القدر صحابی ہیں، اور اتنے عظیم صحابی ہیں کہ وہ حضرت امیر الکائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد بھی ہیں۔
وہ کیسے مفسر قرآن بنے جنہیں دنیا مفسر قرآن اور صحابی رسول سے یاد کرتی ہے۔ وہ خود روایت کرتے ہیں، ایک دفعہ ہم رسول کی خدمت میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے ہاتھ میں ایک تش تھا جس میں تازہ کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، اور رسول کے سامنے آ کر اس نے رکھیں، اور رسول کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی چیز پیش کرتا تو حضرت پوچھتے تھے کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے۔ اگر کوئی کہتا کہ یہ ہدیہ ہے تو خود بھی تناول فرماتے اور اپنے پیاروں کو اور اہل البیت کو سب کو دے دیتے، تقسیم کر دیتے، اور اگر کوئی کہتا کہ یہ صدقہ ہے نہ خود کھاتے نہ اہل البیت کو کھلاتے بلکہ پیاروں میں تقسیم کر دیتے، اصحاب میں تقسیم کر دیتے۔ حضرت کا عمل یہ بتا رہا تھا کہ اہل بیت نبوت اور ہیں، صدقہ کھانے والے اور ہیں۔ ان الصدقۃ علینا حرام۔ تو اس شخص نے کہا حضرت یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے، میں لایا ہوں اپنے باغ سے تازہ کھجوریں چن کے۔ تو حضرت نے ایک ایک مٹھی بھر کے سب صحابہ میں اہل البیت میں تقسیم کی۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میرے حصے کی جو کھجوریں آئیں میں نے اسے اپنی جیب میں سنبھالی۔ جب کھجوریں تقسیم ہو گئیں اور ہر کوئی تناول فرمانے لگا، رسول بھی اسے تناول فرمانے لگے، تو میں رسول کے سامنے بیٹھ گیا اور میں نے اپنا ہاتھ سامنے کر کے حضرت سے یہ درخواست کی کہ حضرت جب آپ کھجور تناول فرما لیں تو اس کی گٹھلی کو زمین پہ نہ ڈالیے گا، میرے ہاتھ پہ رکھیے۔ کھجور کی گٹھلی کو زمین پہ نہ ڈالیے گا، میرے ہاتھ پہ رکھیے گا۔ اب آب رسالت سے تر گٹھلی، لعاب رسالت سے تر گٹھلی جیسے عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ پہ آئی، فوراً اپنے دہن میں رکھی۔ کہتا ہے اس وقت سے میں مفسر قرآن بن گیا تھا اور 70 زبانوں کا عالم ہو چکا تھا۔ لعاب انسان کا وہ مادہ ہے جو پھینک دینے کے قابل ہوتا ہے، لیکن یہ عام شخص کا اگر یہی لعاب کسی معصوم سے منسوب ہو جائے تو وہ شفا اور کثرت علم کا سبب ہو جاتا ہے، شفا بھی بن جاتا ہے اور کثرت علم کا سبب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب لمحہ فکریہ کے طور پر تاریخ نے ہمیں یہ جملہ دیا کہ ایک صحابی جسے تم مفسر قرآن کہتے ہو، عبداللہ ابن عباس، وہ کیسے مفسر بنا؟ اتنا سا لعاب رسالت چوسا جو فقط ایک کھجور کی گٹھلی پہ لگے، اتنا سا لعاب رسالت چوسا جو فقط ایک کھجور کی گٹھلی پہ لگے اور مفسر قرآن صحابی بن گیا۔ ذرا اس کی عظمت کا اندازہ تو لگا جس نے ماں کے دودھ سے زیادہ رسول کی زبان کو چوسا تھا۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ 40 دن تک جس نے رسول کی زبان کو چوسا، 40 دن تک ماں کا دودھ نہیں پیا مولا حسین نے بلکہ رسول کی زبان کو چوسا۔ اسی لیے تو فرما رہے تھے لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، حربوں کا حربی، سلموں کا سلمی، انہم منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، ان کا خون، ان کا گوشت، ان کا لہو، ان کی ہڈیاں، ان کا جسم، یہ سب مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اور جو حسین سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، جو حسین سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ اور پھر ایک صحابی ہیں کہ جو اہل سنت کے ہاں معتبر ترین ہیں، وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ مجمع مسجد نبوی میں چھلک رہا تھا، خطبہ فیض رسالت کی زبان سے بیان کیا جا رہا تھا۔ دیکھا کہ وہ زبان جو کبھی بغیر وحی کے بولتی نہیں، کبھی بغیر وحی کے خاموش نہیں ہوتی، ترجمانی وحی کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ لوگوں نے رسول کی آنکھوں کو مطالعہ کیا
تو دیکھا کہ رسول کی آنکھیں مسجد نبوی پہ سلب تھیں، مسجد نبوی پہ نصب تھیں، مسجد نبوی کی طرف متوجہ تھیں۔ تو سارے صحابہ نے بھی دیکھا کہ رسول خطبہ روک کے مسجد نبوی کے دروازے کی طرف کیوں دیکھنے لگ گئے؟ تو دیکھا وہ آ رہا تھا جو کبھی دوش رسول پہ ہوتا تھا اور کبھی آغوش بطول میں ہوتا تھا، آ رہا تھا، قریب تھا کہ حسین گرے، رسول نے منبر کو چھوڑا۔ صحابہ کو کہہ دیتے کسی صحابی کو میرے حسین کا خیال رکھنا، ذرا بچہ گرنے والا ہے، لیکن نہیں، چھوڑ دیا منبر، چھوڑ دی وحی کی ترجمانی، اتر آئے مجمع کے صحابہ کو چیرتے ہوئے وہاں چلے جہاں امامت گرنے والی تھی۔ امامت کو رسالت کا سہارا ملا، پھر یوں پکڑا کہ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ رسول کے رسالت کے سینہ خزینہ پہ جہاں رسالت کا خزینہ تھا وہاں مولا حسین کے قدم خط کھینچ رہے تھے، یوں پکڑ کے چومتے ہوئے لے آئے، منبر پہ بیٹھے چومتے رہے۔ جب چوم لیا نا تو پھر مولا حسین کو یوں پکڑ کے سامنے کیا، فرمایا یا ایھا الناس ھذا حسین ابن علی، ھذا حسین ابن علی۔ یہ رسول کا انداز رہا، کبھی تو علی کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا اور کبھی حسین کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا کہ لوگوں یہ حسین ہے، یہ حسین ابن علی ہے، وعرفو، اس حسین کی معرفت رکھو، اسے پہچانو یہ ہے کون، فضلوہ، اس حسین کی فضیلت کا اقرار کرو، اس لیے کہ جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی ہے، اس کی دادی جنتی ہے، اس کا نانا جنتی ہے، اس کی نانی جنتی ہے، امہ فی الجنہ، ابوہ فی الجنہ، خالہ فی الجنہ، اختہ فی الجنہ، اخوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، امتہ فی الجنہ، محبہ فی الجنہ۔ یہ حسین وہ ہے جس کا خاندان جنتی ہے، جس کا محب جنتی ہے، جس کے محب کا محب بھی جنتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تعارف کرا لیا نا تو پھر ایک اور جملہ فرمایا، وانصروا، میرے صحابہ یہ حسین ابن علی ہے، اس کی فضیلت کا اقرار کرو، اس کی معرفت رکھو، اور اگر کسی موڑ پہ میرا حسین بلائے نا مدد کے لیے تو پھر پیچھے نہ رہنا، میرے حسین کی آواز پہ لبیک کہنا۔ آج بھی حسین کی آواز آ رہی ہے، حل من ناصر ینصر، ہے کوئی اس دین کا بچانے والا؟ آج بھی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت کچھ ملائکہ نے لبیک کہا تھا، میں نے آنکھوں سے یہ روایت پڑھی، جب آواز آئی نا حل من ناصر ینصرنا، 4000 ملائکہ آسمان سے چلے، لیکن جب آئے تو یہ آواز بند ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ تم آئے تھے نصرت حسین فرزند رسول کے لیے، اب تم اسی قبر کے گرد طواف کرو، اور تمہاری نصرت کو میں ذخیرہ کر رہا ہوں اس کے لیے جو خون حسین کا بدلہ لینے والا ہوں۔ لہٰذا ان فرشتوں نے خاک کربلا اٹھائی، اپنے سروں میں ڈالی، اپنے بالوں و زلفوں کو پریشان کیا۔ ظاہرو اللہ جب تمہیں قبر حسین کے پاس لے جائے نا تو وہاں احترام کیا کرو اس مقام کا جو مقدس مقام ہے، اس لیے کہ وہاں وہ 4000 ملائکہ آج بھی رو رہے ہیں اور یہ روتے رہیں گے اس وقت تک جب تک زہرا کا لال آ کے خون حسین کا بدلہ لینے کا اعلان نہ کرے گا۔ عزاداروں پھر ایک اور بیان کیا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، لوگوں کوئی ہے جو رسول کی بیٹیوں کے پردے بچائے؟ یہ وہ سخت بیان تھا جس سے خیمے سے ایک آواز آئی، لبیک یا ابتا، بابا میں حاضر ہوں۔ یہ کون تھا؟ یہ وہ تھا جس نے کربلا بچائی، یہ وہ تھا جو شام کی گلیوں میں شہید ہونے والا تھا، یہ وہ تھا جو یتیموں کو سنبھالنے والا تھا۔
زادارو جب مولا سجاد کی آواز آئی نا تو فرمایا اختی اپنا رسول اللہ، رسول کا بیٹا میرے خیمے میں آ رہا ہے۔ بی بی نے سہارا دیا، سید سجاد اٹھ بیٹھے، امام نے آ کے پوچھا، سلام کیا، جواب دیا، کہا بیٹا آپ کی طبیعت کا کیا حال ہے؟ کہا بابا الحمدللہ۔ سید سجاد نے پوچھا بابا جنگ جو چھڑی ہوئی تھی کیا بنی؟ کہا بیٹا ان کے خون اور ہمارے خون سے ریت کربلا رنگین ہو گئی ہے، بیمار کی سوچ بڑی۔ کہا بابا این الحبیب، حبیب کہاں ہے، مسلم کہاں ہے؟ عزادارو جب بار بار حضرت پوچھتے آئے اور بتاتے آئے نا، اور جب آخر میں پوچھا نا این اخیون الاکبر، بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ مولا حسین جانتے تھے بھائی کی موت بھائی کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، غازی کی موت نے میری کمر کو توڑ دیا ہے، اس لیے نہیں بتایا۔ فرمایا بیٹا تو کس کس کا پوچھے گا، ایک تو بچائے اور ایک میں بچاؤں۔ جب یہ جملہ سنا نا تو سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں لے سیفی والعصا، میری تلوار بھی مجھے دو، میرا عصا بھی مجھے دو۔ کہا بیٹا کیا کرتے ہو تلوار کو، کیا کرتے ہو عصا کو؟ کہا بابا آپ کا جو کوئی نہیں بچا، عصا سے سہارا لوں گا، تلوار سے تیرے دشمن ہٹا۔ آج دشمن حسین تمہیں للکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حسین کے قاتلوں کو سلام کرو، حسین کے قاتلوں کو راضی اللہ کا ہو۔ نہ آج سید سجاد کی سیرت پہ چل، جنہوں نے کڑیاں تو پہن لی، جنہوں نے گلے میں توق تو پہن لیا، لیکن کبھی ان کو ثواب نہ کہا۔ عزادارو پھر چلے بابا کی شریعت اور بابا کی شہادت کو بچانے کے لیے ان مقامات سے گزرے سید سجاد جہاں سے گزرنے کے لائق نہ تھے۔ عزادارو بس آخری جملہ، جب قیدیں رہا ہو گئی نا، جب قیدیں رہا ہو گئی تو اس وقت سید سجاد نے پھوپھی اماں سے پوچھا، پھوپھی اماں میری ماں رباب نظر نہیں آ رہی، میری ماں رباب نظر نہیں آ رہی۔ میں نے کہا عالم ربانی سے سنا، وہ فرما رہے تھے اس وقت بی بی نے فرمایا بیٹا میں جانتی ہوں کہاں ہے میری بھابھی۔ تو گئے قید خانے میں، زندان میں، دیکھا ایک چھوٹی سی قبر ہے جسے سیدہ رباب نے یوں گلے لگایا ہوا ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے سو جاتی ہے۔ سکینہ کی ننھی سی قبر کو سینے سے لگا کے یہ بیان کر رہی تھی اور سکینہ ہماری قید رہا ہو گئی ہے، تجھے مدینہ جانے کا بڑا شوق تھا، اٹھو ہماری قید رہا ہو گئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون ماتم حسین۔ یا قائم عالم